کہ میت کو نہلانے کے لیے جب تختے پر لٹائیں تو شرقاً غرباً لٹائیں یا جنوباً شمالاً، کس طرح سے شریعت کا حکم ہے، اور مردہ کے میت کے بال یا ناخن وغیرہ کاٹنے کا شرعی حکم کیا ہے۔ تو آپ علیہ الرحمہ نے جواب ارشاد فرمایا کہ میت کو لٹانے کے حوالے سے کہ سب طرح درست ہے، مذہب اصح میں اس باب میں کوئی تعیین و قید نہیں، جو صورت میسر ہو اس پر عمل کریں۔ اور جیسا کہ فتاوی ہندیہ کے اندر ہے کہ ہمارے بعض علماء کے نزدیک لٹانے کی صورت یہ ہے کہ طول میں لٹایا جائے، جیسے بیماری کی حالت میں جب اشارے سے نماز پڑھنا چاہے تو یہی صورت ہے، اور بعض حضرات نے عرض میں لٹانا پسند کیا ہے، جیسے قبر میں لٹایا جاتا ہے، اور ایسا یہ ہے کہ جس طرح سے میسر ہو اس طرح سے میت کو تختے پر لٹائیں، یعنی طولاً، عرضاً، شمالاً، جنوباً، یا مغرب و مشرق کی طرف، جس طرح سے بھی میسر ہو، زیادہ آسانی ہو، اس طریقے سے لٹایا جائے۔ تو اس میں کوئی طریقہ شرعی طور پر معین نہیں ہے کہ اس طرح سے لٹائیں۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ جیسا کہ حالت نماز میں جو زیادہ تر علماء کا قول ہے کہ حالت نماز کے اندر جب معذور شخص نماز پڑھتا ہے اشارے کے ساتھ لیٹ کر، تو جس طرح سے اسے لٹایا جاتا ہے اس طرح سے، یعنی اس کے جو پیر ہیں وہ قبلہ کی سمت ہوں گے، قبلہ کی سمت پیر کرے گا۔ جو شخص معذور ہے، چارپائی پر لیٹا ہوا ہے، نماز اس نے اشارے کے ساتھ پڑھنی ہے، تو اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ اس کے پاؤں قبلہ کی سمت ہوں گے اور چہرہ بھی اس کا قبلہ کی سمت ہو جائے گا۔ اس حالت میں اشارے سے وہ نماز پڑھے گا۔ تو اس حالت سے بھی میت کو تختے پر لٹا کر غسل دیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر جیسا کہ قبر میں لٹایا جاتا ہے اس طریقے سے بھی اگر لٹا کر غسل دیا جائے تب بھی ٹھیک ہے۔ تو فرمایا، زیادہ تر علماء نے یہ بھی فرمایا کہ جس طرح سے زیادہ آسانی ہو اس طرح سے کر لیں۔ تو باقی اس میں کوئی معین طریقہ شریعت نے نہیں بتایا ہے۔ اور دوسرا سوال کہ مردہ کے میت کے بال کاٹنا یا ناخن وغیرہ کاٹنا، تو اس کی بھی بالکل اجازت نہیں ہے، اور کسی قسم کا کوئی بھی زیب و زینت والا کام میت کے ساتھ روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ ناخن بھی کاٹے جائیں تو یہ بھی ایک زیب و زینت کے اندر آ جاتا ہے۔ بال کاٹے جائیں، چاہے وہ داڑھی کے ہیں، مونچھوں کے ہیں، یا سر کے ہیں، یا کسی اور قسم کے بال ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک بھی معاشرے کے اندر یہ کئی مرتبہ سوال ہوا ہے، سننے کو آیا ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ ایسے بھی، یعنی جہالت کی بات ہے، کہ میت کے موئے زیر ناف جو ہیں وہ بھی کاٹے جاتے ہیں۔ یہ کئی مرتبہ یہ واقع ہو چکا ہے۔ تو ان چیزوں سے، یعنی میت کوئی بھی شخص جب دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، اب اس پر سوائے غسل کے یا تکفین کے، تجہیز و تکفین، اس کے علاوہ اب دنیاوی احکام اس سے ختم ہو چکے ہیں۔ بال بھی نہیں کاٹنے، ناخن بھی نہیں کاٹنا، کوئی بھی اس کے جسم کا کوئی حصہ کاٹنا کسی قسم کا جائز نہیں ہے۔ شرعی حکم یہ ہے۔ ہاں، اگر کسی نے غلطی سے کاٹ بھی لیے تو فقہاء کرام نے فرمایا کہ جو بال کاٹے ہیں یا جو ناخن کاٹے ہیں وہ کفن کے اندر رکھ دیں، یہاں تک حکم ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں، یعنی یہ ایک اصول ہے، بالوں کے اندر کنگھی کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، میت کے بالوں میں کنگھی بھی نہیں کر سکتے، کوئی بھی زیب و زینت کا کام ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے، سوائے خوشبو وغیرہ کے، خوشبو وغیرہ لگا سکتے ہیں، اس لیے کہ اس میں میت کا جو ہے ستر ہے، اس میں میت کے عیب چھپ جاتے ہیں، اس لیے خوشبو کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ باقی زیب و زینت کی جتنی چیزیں ہیں اس سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ